العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. طلاب عزیز، ہم پچھلے ایک دو دن سے بحث کر رہے ہیں خدا کی یکدائی کے بارے میں، یعنی خدا یگان و یکتا ہے، ایک اکیلا ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں، ایسا ایک جس کا دوسرا نہیں، یگان ہے، یکتا ہے، یعنی بلا شریک ہے، کوئی اس کا دوسرا ہے نہیں. اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ خدا کی ذات جو ہے، خدا کا وجود جو ہے وہ غیر محدود ہے، وجود خدا غیر محدود ہے، وجود خدا غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. ہماری عقلیں اللہ کے وجود کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں، غیر محدود ہے، کوئی حد نہیں، لا حد ولا انتہا لہ، اس کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز محدود ہو جاتی ہے تو محدود چیز کچھ قیود کی وجہ سے ہو جاتی ہے، یعنی قید لگا دیں گے یہاں سے وہاں تک، یا ایک دو تین کی قید لگائیں گے، یا صفات کی قید لگائیں گے، کوئی بھی قید لگائیں گے تو اس کی وجہ سے، قیود کی وجہ سے وجود محدود ہو جاتا ہے، قیود کی وجہ سے. قیود کی وجہ سے جب کوئی قید لگاتے ہیں کسی چیز پر تو وہ محدود ہو جاتی ہے، اس کی حدیں لگ جاتی ہیں، لمیٹڈ ہو جاتی ہے. لمٹ جب ہو گیا، ڈیلیمیٹیشن ہو گئی تو ڈیلیمیٹیشن جو حدود ہے اس سے باہر وہ ہے نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں محدودیت آ گئی، جہاں محدودیت آ گئی تو وہاں محدودیت کی وجہ سے تعدد پیدا ہو جاتا ہے، تعدد پیدا ہو جاتا ہے. تعدد میں اختلاف آ جاتا ہے، یعنی ایک کے دو بن جاتے ہیں، تین بن جاتے ہیں، چار بن جاتے ہیں. جیسی قیود ہوگی ویسی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو تعدد میں اختلاف آ جاتا ہے، اختلاف تعدد. اور یہ تب جب قیود لگ جاتی ہے، جب کوئی قید نہیں ہے تو پھر تعدد نہیں، یکتائی ہے. تو یہ غیر محدود ہونے کی وجہ سے اللہ کا وجود جو ہے وہ یکتا ہے اور یگانگی ہے، اس میں یگانگی اور یکتائی. یہ اس کے غیر محدود ہونے کی وجہ سے. سب سے بڑی قید جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ ہے، اللہ مطلق ہے، اللہ کا وجود مطلق ہے، مطلق ہے، کامل ہے. مطلق ہے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا وجود مطلق ہے، یعنی بغیر شروط کے ہے، کوئی شرط نہیں. کوئی شرط کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کا وجود کسی اور کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کا وجود بذات ہی ہے، بذات ہی.
اللہ کا وجود بھی ذات ہی ہے، لیکن غیر اللہ جو کچھ ہے، خدا کے بغیر جو کچھ موجود ہے اس کائنات کے اندر، وہ ذات سے، اپنی ذات سے موجود نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے علل و اسباب ہیں، علل و اسباب، اور یہ علل و اسباب جو ہیں یہ پیدا کردہ ہیں۔ یہ علت اور اسباب وجود کے لیے فراہم جو کیے جاتے ہیں تو وہ اللہ کرتا ہے، تو وہ اللہ سبب بن جاتا ہے۔ علت العلل، جتنے ساری علل ہیں، اسباب ہیں، مسبب الاسباب، تمام اسباب پیدا کرنے والا، تمام علتیں فراہم کرنے والا وہ خود اللہ ہے۔ گویا یہ علت العلل ہے، مسبب الاسباب ہے، اللہ علت العلل ہے، علت اولا کہا جاتا ہے، پہلی علت وہی ہے، یعنی علت العلل یعنی علتیں پیدا کرنے والا، مسبب الاسباب، اسباب پیدا کرنے والا۔ اور یہ جو اسباب ہیں اور علتیں ہیں، یہی علتیں اور اسباب جو ہیں یہی بنیاد بن جاتی ہیں غیر اللہ جو کچھ موجود ہے اس کے وجود کی۔ گویا اللہ کی وجہ سے ہم ہیں، اللہ کی وجہ سے سب کچھ ہے، اللہ تو نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ فراہم کرتا ہے یہ علتیں، یہ اسباب وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں تقریباً ہو گئی پچھلی دروس میں۔ تو آخری بات جو تھی وہ ہم نے کہا تھا کہ اللہ جو ہے وہ لامکان ہے، لامکان، اس کے لیے کوئی خاص مکان محدود کرنا عقلاً محال ہے، ہم محدود نہیں کر سکتے اللہ کے لیے کہ کوئی خاص مکان تصور کریں، یہ محال ہے، عقلی طور پر محال ہے، کیونکہ جو بھی ہم کسی مکان میں کسی چیز کو تصور کرتے ہیں تو اس سے وہ اس مکان تک محدود ہو جاتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو گویا مکانیت یا مکان اور زمان، یہ دو چیزیں، دو ڈائمنشنز، وجود کی دو ڈائمنشنز ایسی ہیں، اگرچہ وجود کے لیکن غیر اللہ کے وجود کی، خود اللہ کے وجود کے یہ ڈائمنشن نہیں ہے، بلکہ یہ بھی پیدا کردہ ہے اللہ کے ہی علت و اسباب میں سے ایک علت مکان ہے اور زمان ہے، ٹائم اینڈ اسپیس۔ ٹائم اینڈ اسپیس بہت اہم دو ڈائمنشنز ہیں کائنات کی۔ تو اب مکان اور زمان میں جس چیز کو تصور کیا جائے گا، کسی وجود کو آپ تصور کریں گے، اس کے ساتھ مکان اور زمان کے اندر، مکان اور زمان کے ساتھ مخصوص مختص کریں گے کسی بھی وجود کو، تو وجود کیا بن جاتی ہے؟ وجود اس کی یعنی مکان و زمان کی گروی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ہم نے پچھلے درس میں پڑھا ہے۔ اور اللہ کے بارے میں مکان و زمان کا تصور کرنا محال پھر ہے، کیوں؟ کیونکہ جو ہی ہم تصور کریں گے تو ہم نے اس کو محدود کر دیا، اور ہم نے پہلے ہی بتا دیا، سمجھ لیا، اللہ کو محدود کرنا عقلی طور پر محال ہے، امکان سے باہر ہے۔ جب امکان سے باہر ہے تو مکان اور زمان کے ساتھ محدود کیا جا سکتا ہے اللہ کے بغیر ہر چیز کو، لیکن اللہ کو نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ ایک چیز ہے۔ اب اس سے آگے آج چلتے ہیں اور ہم کہیں گے اپنی جو بحث و مباحثے کی ڈگر ہے اس کو آگے لے جائیں گے۔ اب ایک آدھ چیزیں ذہن میں رکھیں گے۔ نمبر ایک، یہ نقطے نمبر ایک ہیں، نمبر ایک نقطے کچھ ہیں جن میں سے نمبر ایک ہے، ہم تلاش کریں گے، تصور کریں گے، سوچیں گے کیا ایسا کوئی وجود ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی وجود ہم تصور کر سکتے ہیں، ملے گی ہماری عقل کے اندر، خارج میں ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے ذہن کے اندر کوئی چیز ہم تصور کریں گے، ملے گی ہمارے تصور میں، جو کوئی شے، کوئی تصور، کوئی شے یعنی کوئی تصور ہی صحیح، کوئی مفہوم، کوئی شے یا کوئی مفہوم، شے خارج میں ہوتی ہے، مفہوم ذہن میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی شے یا کوئی مفہوم ہر زمانے اور ہر مکان میں موجود ہو، جو کوئی زمانہ اور جو کوئی مکان آپ تصور کر سکتے ہیں، آپ کو ہر جگہ وہ چیز ملے گی، ہر
زمانے اور مکان میں ملے گی اگر یہ مطلب یہ مشروط ہے اگر عقلاً محال ہے، لیکن فی الحال ہم تصور کرتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ہے جو ہر زمانے اور ہر مکان میں موجود آپ کو ملے گی، نمبر 1۔ اور نمبر 2، وہ کامل ہوگی، مکمل ہوگی، یعنی کسی طرح کا نقص اس میں نہیں ہوگا، کامل ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں کہ کامل ہوگی، اور اس کے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ ہر عیب اور نقص سے پاک ہوگی، ہر عیب اور نقص سے پاک ہوگی، پاک یعنی منزہ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ کوئی دوسری شے ایسی نہ ہوگی، کوئی دوسری شے اور کوئی دوسری چیز ایسی نہ ہوگی۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ جا رہے ہیں اس تصور کی طرف جہاں اگر ایسی چیز تصور کی جائے، تلاش کی جائے، ہمیں مل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک حقیقت بن جائے گی، اور حقیقت کیسی؟ حقیقت متعالیہ بنے گی، حقیقت متعالیہ یعنی سب سے اوپر والی ایک حقیقت، دا ہائیسٹ ریالٹی، سب سے اوپر والی حقیقت، ریالٹی، حقیقت ہے نا ریالٹی، سم تھنگ وچ از ریئل۔ تو اگر ایسی چیز ہوگی تو وہ حقیقت متعالیہ ہوگی، اور جب یہ حقیقت متعالیہ ہوگی تو ایسی حقیقت متعالیہ کے لیے دوگانگی کا تصور، ہم کہیں گے کوئی اور ہے، ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہ ہوگی، لیکن اگر ایسا کہیں گے کہ کوئی دوگانگی کے لیے دوگانگی غیر متصور ہے، یعنی تصور نہیں کی جا سکتی، غیر متصور ہے۔ کیوں غیر متصور ہے؟ کیونکہ اس کا تصور کرنا ہی ناممکنات میں سے ہے۔ اگر نہ ہم تصور کریں تو وہی پہلی والی فرد ہوگی، دوسری نہیں ہوگی، یعنی اس کا دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر زمانے اور ہر مکان میں موجود ہے، نمبر 1۔ اور یہ کہ کامل ہے، کسی طرح کے عیب اور نقص اس میں موجود نہیں، اور کوئی دوسری چیز ایسی نہیں ہے، تو ایک حقیقت متعالیہ ہے۔ جب حقیقت متعالیہ ہے، اس کے لیے کسی طرح کی دوگانگی کا تصور کرنا غیر متصور ہے، تصور نہیں کیا جا سکتا، ناممکن ہے۔ اللہ کی ذات بالکل ایسی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی ذات بالکل ایسی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم ایسا تصور کریں دوگانگی کا تصور، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ اس حقیقت متعالیہ کو محدود کرنے کا تصور ہے، حقیقت متعالیہ کو محدود کرنے کا تصور ہے۔ جب ہم کہیں گے دوسرا، گویا ایک حد اس کو محدود کیا، دوسرا اس طرف، دوسری طرف متصور کیا، محدود کرنے کا تصور ہوگا، اور یہ عقلاً محال ہے، عقلاً محال ہے، محال ہے یعنی امپاسبل، یو کی ناٹ تھنک آف اٹ، امپاسبل ہے، امپروبیبل کی بات نہیں بلکہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے، کیونکہ محدود کر رہے ہیں کسی چیز کو جو کہ لامحدود بن گئی، کس وجہ سے؟ کہ ہر زمانے اور ہر مکان میں موجود ہے، ہر مکان میں یعنی ہر جگہ، ہر زمانے میں، ازل سے ابد تک۔ تو ایسی حقیقت متعالیہ ہے اللہ کی ذات، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک نقطہ۔ اب دوسری چیز، یہ ایک دوسری بات جو تعدد ہے، جیسے ہم نے یہاں کہا تعدد جو ہے،
تعدد چیزوں کا، تعدد اشیاء. تعدد اشیاء کب ہو سکتی ہے؟ تعدد اشیاء تب ہو سکتی ہے جب تعدد اشیاء کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ قیود کا. جیسے ہم نے یہاں کہا قیود کا ہونا ضروری ہے. قیود کا ہونا ضروری ہے. اور یہ قیود کیوں ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ ان قیود کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے، ڈسکرمنیٹ ہو جاتا ہے، متمیز ہو جاتا ہے. قیود چیزوں کو، اشیاء کو متمیز کرتے ہیں، ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں، ایک کو دوسرے سے جدا کرتے ہیں، متمیز، امتیاز پیدا کرتے ہیں. قیود امتیاز پیدا کرتے ہیں. اگر قیود نہ ہوں، اگر قیود نہ ہوں تو امتیاز بھی نہیں ہوگا، چیزیں ایک دوسرے جدا گانا نہیں ہوں گی، پھر ایک ہی ہوگا. لہذا جہاں قیود نہ ہوں، امتیاز پیدا کرنے والی کوئی چیز نہ ہوگی، تو پھر وَإِلَّا، اگر قیود نہ ہوں، وَإِلَّا یعنی اس کے بغیر کیا ہوگا کہ دو موجود پیدا نہیں ہوں گے. 3 4 5 کی بات ہی نہیں، دو موجود بھی پیدا نہیں ہوں گی، کیونکہ امتیاز ہو جاتا ہے ایک کا دوسرے سے قیود کی وجہ سے. دو موجود پیدا نہیں ہو سکتے اگر امتیاز نہ ہو. اگر قیود نہ ہو تو متمیز نہ ہو سکتی دو چیزیں، تعدد نہیں پیدا ہو سکتا ہے. وَإِلَّا دو موجود نہیں ہوں گے، دو موجود نہیں ہوں گے، بلکہ ایک ہی موجود ہوگی جس کے لیے دوسرا نہیں ہو سکتا ہے. اگر تصور کریں گے وہ وہی، اگر تصور کریں تو وہ تصور جو کریں گے وہی فرد اول ہوگی. فرد اول مطلب جو بغیر امتیاز کی چیز ہے. اگر دوسرا ہم تصور کریں گے لیکن قیود نہ ہو، امتیاز نہ ہو، تو وہ دوسرا تصور جو ہے وہی پہلا والا تصور ہوگا، دوسرا نہیں ہو سکتا. دوسرا تب ہو سکتا ہے جب قید ہو جو دوسرے کو پہلے سے متمیز کرے. دوسرے میں وہ چیزیں ہوں جو پہلے میں نہ تھی، اس لیے دوسرا بن گیا. تو جب قیود ہی نہیں، امتیاز کرنے والی چیزیں ہی نہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو بھی تصور ہم کریں گے وہ وہی پہلے والا تصور ہوگا. تو اس کے بعد ہم سمجھنے کے لیے کون سے امکانات ہیں اس سلسلے میں کون سے امکانات ہیں جن سے ہمیں پتہ چلے کہ اللہ یگانہ ہے، یکتا ہے. امکانات تو ہوتے ہیں نا، 50-50 چانسز، مثال کے طور پر 50-50 چانسز ہیں جی، یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا، یا دن ہوگا یا رات ہوگی. کوئی تیسرا تصور نہیں ہے. لیکن ہم تصور کریں گے 2-3 چیزیں، اور ان تصورات کی وجہ سے 3 چیزیں تصور کریں گے. ان تصورات کی وجہ سے ہمیں سمجھ آئے گا کہ خدا یگانہ ہے، خدا یکتا ہے، خدا اکیلا ہے، اور کوئی دوسرا اس کے مقابل میں نہیں ہے. کوئی شریک نہیں ہے، کوئی جز نہیں ہے، کوئی دوسرا جسم نہیں ہے. تو تب ہمیں یہ پتہ چلے گا امکانات کون کون سے ہیں. تو دیکھیے، پہلا امکان یہ ہے کہ ہم تصور کریں ایک خدا ہے اور سب موجودات ہیں. ایک خدا ہے اور سب موجودات ہیں. جو کچھ موجود ہے کائنات میں وہ سب کی سب ہے. یہ پہلا تصور ہے. پہلا تصور یہ ہے کہ ایک اللہ ہے، ایک خدا ہے، ایک پیدا کرنے والا ہے، ایک علت العلل ہے. ایک چیز یہ ہے کہ ایک خدا کے ساتھ ساتھ سب موجودات ہیں.
جو موجودات ہیں غیر اللہ دیگر موجودات ہیں، یعنی موجود ہے، موجودات ہیں، دیگر موجودات موجود ہیں، ایک خدا ہے وہ بھی موجود ہے، یہ تصور کریں جو کہ حقیقت ہے، حقیقت یہی ہے۔ جب ایسا ہے تو خدا کا وجود اپنی جگہ برقرار، اللہ کا وجود تمام صفات کے ساتھ، ایک خدا کا وجود برقرار رہے گا۔ جب دونوں چیزیں ہیں تو برقرار ہے، چیزیں ہیں کائنات میں جتنی چیزیں موجودات ہیں وہ ہیں، ان کے ساتھ اللہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، خدا کا خدا ہے، موجود ہے۔ اب فرق صرف یہ ہے کہ ایک وجہ ہے، دوسرا اس کی نتیجے کے طور پر موجود ہے، ایک علت ہے، دوسرا معلول ہے، یہ ایک صورت ہے، ایک صورت یعنی نمبر ایک یہ کہ تمام موجودات کے ساتھ خدا کا تصور کیا جائے، اور یہ خدا کیسا ہے؟ بلا شریک ہے، اور بے مثل ہے، اس کا جیسا اور کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کا جیسا اور کوئی نہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ایک صورت۔ دوسری صورت ہے کہ ہم تمام موجودات سے قطع نظر تنہا خدا کا تصور کریں، ہم تصور کریں گے تنہا خدا ہے اور کچھ نہیں، ایک خدا بھی ہے اور موجودات بھی ہیں، صحیح۔ دوسرا تصور ہم یہ کریں گے کہ موجودات جو ہے ان کو قطع نظر کر کے، ان کو اگنور کر کے، ان کو ہم اگنور کریں گے جیسے ہیں ہی نہیں، ہم کہیں گے صرف خدا کا تصور کریں گے اور کچھ نہیں۔ عقلاً یہ بعید ہے، اگرچہ یہ تصور بعید ہے، اگرچہ یہ تصور بعید ہے، یہ تصور بعید ہے، بعید از امکان، بعید مطلب بعید ہے کا مطلب بعید امکان سے، یعنی ممکنات سے دور ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ ہم تصور کریں گے لیکن یہ تصور بعید ہے، بعید از امکان ہے۔ بعید از امکان کا مطلب کیوں ہے بعید؟ کیونکہ اللہ جو ہے اس کی ایک صفت ہے کہ وہ خالق ہے، وہ خالق ہے، خلق کرنا اس کی صفت ہے، اور جو خالق ہے وہ خلق کے بنا نہیں رہ سکتا۔ تو ہم نے مگر تصور کیا کہ فرض کریں کہ وہ نہیں ہے، صرف تنہا خدا ہے، اس میں بھی اللہ کا وجود ثابت و برقرار ہے، اس سلسلے میں بھی اللہ کا وجود ثابت اور برقرار، ثابت اور برقرار۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا تصور اگر یہ بعید ہے، لیکن تیسرا تصور، یہ دوسرا اور پھر تیسرا تصور یہ ہے کہ تمام موجودات کو ہم تصور کریں، تمام موجودات کو تصور کیا جائے، ہر چیز ہے، تمام موجودات موجود ہیں، لیکن خدا کا وجود تصور نہ کیا جائے۔ ہم کہیں گے خدا نہیں ہے لیکن سب موجودات ہیں، پہلے میں یہ ہے کہ موجودات بھی ہیں، خدا بھی ہے، دوسرے میں یہ ہے کہ موجودات نہیں ہے، خدا ہے، یہاں بھی خدا برقرار ہے، یہاں بھی خدا برقرار ہے۔ اب تیسری صورت ہے کہ خدا کو ہم تصور نہ کریں کہ موجود ہے، لیکن باقی موجودات ہم تصور کریں گے،
تو اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ ناممکنات میں سے ہے. یہ صورتحال ناممکن ہے. کیوں ناممکن ہے؟ یہ صورتحال ناممکن ہے. It's not possible. It cannot happen. کیوں؟ کیونکہ جو خدا ہے خدا کے وجود سے باقی موجودات ہیں، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے. خدا کے وجود کے ساتھ خدا کے وجود سے ہی دوسری موجودات منسلک ہیں. یعنی خدا نہ ہو تو دیگر موجودات نہیں ہو سکتی ہیں. تو جب ایسا ہے تو ہم کہیں گے ایک مشہور مقولہ ہے، ایک حقیقت، اور وہ یہ ہے کہ اذا فات شرط، اگر شرط نہ ہوئی، فات یعنی فوت ہو جائے، ختم ہو جائے شرط. اذا فات شرط فات المشروط. جب شرط نہ ہو تو جو مشروط ہے وہ اسے پہلے ہی فوت ہو جاتی ہے. یعنی مشروط جو ہے وہ شرط پر منحصر ہے. جب شرط نہ ہوئی تو مشروط بھی نہیں رہے گا. تو نتیجہ کیا رہے گا؟ نتیجہ یہ ہوگا جب خدا ہی نہ ہو تو ان کا موجودات کا وجود کیوں کر مانا جائے؟ کیونکہ خدا کی وجہ سے دیگر موجودات موجود ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ خدا ہی ان کی شرط ہے. علت عدم سے نکالنے والی چیز جو ہے وہ اللہ ہی تو ہے. تو لہذا تیسرا تصور جو ہے تیسرا فرض ناممکن ہے، دوسرا بعید ہے امکان سے، پہلا اپنی جگہ برقرار ہے کہ ہر صورت میں اللہ کا وجود ثابت ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ الحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.